والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سامعین کرام، اللہ رب العالمین دی اعلیٰ صفتاں تو ایک صفت جدا ذکر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ غیرت ہے. آپ نے فرمایا کہ میں بھی غیرت مند ہوں اور میرا اللہ میرے نالوں بھی زیادہ غیرت مند ہے. غیرت ایک عمدہ صفت ہے جڑی اللہ دے اندر پائی جاندی ہے، رسول پائی جاندی ہے، اور دین دا مطالبہ کوئی آدمی جہاں ایمان ہے وہ غیرت تو خالی نہیں ہونا چاہیے. باغیرت مومن ہوندا بے غیرت نہیں ہو سکتا. اور اس پاروں ہی حدیث شریف دے اندر جنہاں لوگوں کے بارے کیا بے جنت داخل نہیں ہونے، انہاں چ دیوس فرمایا کہ دیوس جنت داخل نہیں ہونا. کہ لوگوں نے پوچھا بھئی یا رسول اللہ دیوس کون ہے؟ آپ نے فرمایا جنہوں پتہ ہے کہ میرے رشتہ داراں جو کوئی عورت زنا کردی ہے، بدکار ہے اور انہوں برداشت کردا، کوئی برا نہیں مناؤں، اس سے کوئی روک ٹوک نہیں کرتا، اس لیے کوئی انہوں جوش نہیں آتا، بس قبول کر لیا. ایسا بے حیار بے غیرت آدمی جنت داخلے دے لائق ہے. اللہ رب العالمین خود غیرت مند ہے، غیور ہے، وہ رسول غیور ہے، اور وہ مومنہ تو بھی توقع رکھتا کہ ایمان والے لوگوں کے سینیاں چ غیرت ہو. اور تسی یہ یقین جانو کہ اسلام سے بہت بلند اور اعلیٰ شاید جس زمانے قرآن اتریا اس ویلے بھی عرب دے شریف لوگ جڑے اس وصف تو خالی نہیں سی، انہاں غیرت پائی جاندی. اور اس غیرت دا ایک مظہر اور یہ ایک جڑا سی ظہور اس شکل تھی جدوں بچی جوان ہو جاندی سی، بالغ ہو جاندی سی تو انہوں پھر ربۃ الخدر کر دندی سی. مکان کی کھلی نہیں سی پھرن دندے، سڑکاں بازاراں تے کجا رہا، مکان دے اندر بھی وہ واسطے ایک وکری کوٹھی ہوندی سی اور وہ اگے پردہ لگتا سی، انہوں خدر کیا جاتا. اور خدر اصل عربی زبان عدم الاسد نو آندے ہے شیر دی کشار، جتھے شیر رہندا نا کوئی آدمی گیا تو پھاڑ دو گا، اصل خدر انہوں گیا. اس تو اس بچی لی جڑی وہ کوٹھی بن جاندی سی اور وہ اگے پردہ لگتا. گھر چ بھی وہ کماری لڑکی پردے دے پیچھے رہی، انہوں صاحبۃ الخدر یا ربۃ الخدر آتے پردے دے پیچھے رہی. اور یہ سمجھا جاتا کہ جن نے ادھر کا رخ کیا نا جی شیر چیڑ دینا نا اڑاتا. یعنی اللہ رب العالمین نے بیٹی کوئی بیعت قابل مال نہیں بنایا. ساری خرابی ہے تو یہ سمجھتے بھی عورت جڑی نا جن سے فراواں جی بازار سے ایک شاید وافر مل جاتی نا کھلی جی مرضی ہے خرید لے، یہ سمجھ کے لوگ مسئلے سے غور کر جس پر انہوں نے پلے کچھ نہیں پہ. اور دیوس اور بےغیرت لوگ اس گل کو کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے کہ دین اس بارے اتنا کیوں حساس ہے. کیوں بیٹے نو آندا بجا دفعہ جتنے مرضی نکاح کرتا پھر مگر بچی لی قبول نہیں کرتا. بچی نو آندا ولی دی اجازت تو بغیر تیرا نکاح نہیں. ولی نو یہ سمجھایا گیا ہے یہ کوئی ایسی جنس نہیں، مال نہیں جڑا تو بازار سے لے آ کے رکھ دیں جہاں مرضی نو پسند کر کے جدھر مرضی لے جائے. یہ تیرا ناموس ہے، تیری عزت. اور تیرے نہ تو عرب دے لوگ چنگے سی جڑے جوان ہوں سی پردے پیچھے بٹھا دیں گے پت ہوں نہیں تیرا نکلنا بڑا رہا. اور کہیں سی یہ خدر ہے، ہاں یہ شیر دی کشار ہے جنہیں ادھر منہ کیتا اڑا دیں گے. اور عید دی نماز دی اہمیت چونکہ بہت زیادہ ہے، سال بعد وہ اجتماع مسلمانوں کا. اس تو صحیح بخاری اور دوسری حدیثاں جاؤں حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہا فرماؤندیاں یہ اتنا زور سی عید دے اجتماع دے آپ آتے سی تسی حیض والی عورتوں بھی لے کے چلو نماز نہیں پڑھنی ہے، دعا شریف پیچھے بیٹھے ہیں. اور وہ فرما سی زوات الخدور یہ جڑیاں پردے دے پیچھے کنواریاں لڑکیاں بیٹھیاں عید کا اجتماع چونکہ مسلمانوں کا یہ انہوں بھی کرو. یار یہ وکھرا نام سی انہاں بچیاں کا جڑیاں جوان ہو جاندیاں. اور عرب لوگ جڑے وہ مشیرا ہزارہ علیہن الجلابی جب بچیاں باہر نکلدیاں سی نا کسی ضرورت بس اس سے بھی صرف دوپٹے سے نہیں سی رہی. اسلام آ کے ہوں چند جڑا چڑھاؤں نا مسلمان اندازہ کرو. اور اس عرب جنہوں آتے وہ جاہلیت کا دور اور لوگ گئے گزرے انہوں ویکھو کنواری لڑکیاں مشیل ہزارہ علیہن الجلابی کنواریاں باہر نکل سر تو پیروں تک دوپٹے دے اتنے وکری چادر ہوتی سی گاڑی موٹی سر تو پیروں تک ٹکیا ہوں سر دے اگے بھی کپڑا لگتا ہے منہ اگے دیکھنا نہیں.
اور اس پاروں ہی اللہ دے دین نے بھی اس گل ہور زیادہ مضبوط کیا. ایمان لے آن تو بعد اس بارے تہاڈی حس ہور تیز ہو جائیں گی. تمہیں ذرا بھی بو آوے بھی یہ بچی جڑی ہے گمراہ ہو جائے گی، کوئی آدمی کی عزت نو لوٹ کے لے جاؤ گا، یہ زندہ مر جانا، یہ کوئی زندگی نہیں کوئی. تسی ہور سارے معاملے جو درگزر کر سکتے جے، عفو تو کم لے سکتے، مگر ناموس کے بارے میں اگر تسی آکھو بھی کوئی گل نہیں کردیاں، پھر یہ دیوسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ مہر لاتی بھی یہو جہاں میں جنت نہیں بنتا، یہو جہاں جنت کی مقام. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں قرآن مجید کے لیان کا قانون اتریا، بس جے کوئی خامد اپنی بیوی سے الزام لگا دے میری بیوی بدکار ہے، عام قانون تے ہے کوئی کسی عورت سے الزام لائے تو 4 گواہ پیش کرے کہ یہ زنا کر دینا سی ویکھیا، اور اگر وہ نہ پیش کر سکے تو 80 کوڑے لستا. مگر خامد دی رب نے رعایت کی، خامد دی غیرت کا معاملہ، انہوں 4 گواہ سی وہ بیچارہ نہ لیا سکے، اسی کوڑے مارنے شروع سے بڑا مسئلہ کر خراب. کسی ہور دی گل ہو چلو چپ کر رہا ہے، اپنی بیوی اپنی بہن اپنی بیوی نے ایسی بدکاری کر دو، کس طرح خاموش رہ سکے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن سے لیان اتار 4 قسم کھا دے میں اللہ دی قسم کھا کے آنا میں سچا، اور اگر میں جھوٹ بولنا 5ویں باری آخر میرے سے اللہ دی لعنت. یہ 4 گواہاں دے برابر شاید، اور یہ مقدمہ جڑا ثابت ہو جائے گا، اور اس عورت کو سنسار کرتا جی. جی وہ بھی سمجھے نے جھوٹ بولیا تو بھی جان چھڑا لو، 4 قسم مقابلے چک دے بھی نے جھوٹ بولیا، اور 5ویں باری آخیا اللہ کا غضب ہوا اگر میں جھوٹی سے قیامت تک نہیں انہوں کا نکاح مڑ کے نہیں ہوتا. اللہ نے برداشت نہیں کیا، اتوں تک گل پہنچی ہوں نکاح کے، اور کبھی بھی نہیں کسی صورت ہو سکتا تھوڑے ہمیشہ نہیں جدائی کرتی. تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے آخیا یا رسول اللہ، میں اگر اپنی بیوی نال کسی شخص کو بدکاری کردیا ویکھاں تو میں وہ جی 4 گواہ لبدا پھر میرے آدھے وہ جانا رہے تو میں بس اتنے گواہ ہی تلاش کرتا رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزاں ایسا آدی بھی وہ سمجھائیاں جانیاں مگر کھول کے نہیں انہوں نے کہا جاتا. کھلی چھٹی دے دی رہو ایویں مار دین تو کہہ دین جی زنا کرتا دیکھ. حضور نے نہ ساتھ ہی آخیا بھی قتل نہ کرو، نے آخیا جی میں گواہ نہیں لبنے مار دینا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر گل دہرائی. اخیر انہیں آخیا یا رسول اللہ میں نہیں زندہ چلنا، جو مرضی ہوگا نا میں اتنے نہ گواہ ترا کر اس حالت میں پایا نا اپنی بیوی نہ کسی شخص میں اسے اڑا دینا. اتنے پھر نبی علیہ السلام نے کیا جس تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وسلم ابن تیمیہ رحمۃ اللہ بالکل آپ نے صاف کرنے کی بجائے اجازت دے دی. گل یہ ہوتی آپ نے فرمایا انہ لغیور انصار تو بھائی سردار بہت ہی غیرت مند ہے، وانا اغیر منہ، تو میں یہ بھی زیادہ غیرت مند ہاں، واللہ اغیر منہ، تو میرا اللہ اس تو بھی زیادہ غیرت مند. سادے ماما نے اللہ تعالیٰ نے رحمت کرے قانون بنایا اگوں پچھوں تو چلو وکری گیا این بدماشی کرتے اگر کوئی شخص ویکھے اس لیے بالکل جائز ہے اس شخص کو ختم کر قتل کر. یہ فتاوا دارالعلوم جو بھائی ساری چیزاں غیرت نہ تعلق رکھتے. جڑے لوگ یورپ نو سامنے رکھ کے اتنے بچیاں کے مسئلے سامنے نے وہ کتنا سمجھ سکتے؟ جڑے اس ملک نو اپنے نہیں نمونہ بنا جتنے جوان ہونے تو بعد لڑکی آپ نال لیا یار نو ماں پیو کے سامنے کرتی ہے سب کچھ، کوئی اتنے نہیں خنزیر اس گل بڑا سمجھ. جد بھائی وہ اس ملک تھی دور لیا چاہتے بسم اللہ وہ آغاز کر دو ٹھیک ہے جو ہوں رہا. اور اگر تھی اسلام نو قائم رکھنا چاہتے تو اسلام سے جڑی چیزاں بندے چاہتا انہیں وڈی گل کر میری اکھ بھی تینوں نظر آ جائے زندہ نہ چھٹ تو کہتا انسان. یہ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فتاوا امداد المفتی جن 155 اتنے فرماؤں دے کالا فی رد المطار باب التعزیر راجل را راجل امرات یدنی بها یقبلها یضمها الى نفسه وهي متابعه فقتله وقتلهما لازمان له. ایک آدمی نے ویکھیا دوسرے آدمی نے جو دی بیوی نہ زنا کر رہا یا وہ بوسے لے رہا یا انہوں اپنے نال ملا رہا گاڑے اور یہ بھی وہ ساتھ دے رہی ہے جو اس آدمی نے دونوں اگر قتل کرتا لازمان له. کوئی نہ تاوان ہے نہ وہ قصاص ہے، وہ خون بالکل پائے کوئی وہ مر نہیں نہ کوئی عدالت انہوں سزا دے سکے ٹھیک. اور اگے وہ ہوتے مگر صرف تنہائی کی دیکھا کوئی اتنے بدماشی نہیں کر لے بیٹھے ایسا ہے ماحول تیسرا اتنے ویکنا کوئی نہیں بدکاری کرنا چاہتے کر سکتے تب بھی قتل کر دے وہ بھی کوئی زبان. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں گا فتاوا ابن تیمیہ اور وہ 15ویں جلد ہے اس سے کہ اللہ کا دین اس بارے نہیں چاہتا کہ لوگ بےغیرت ہو جان ولہذا یجوز له قتل دفننا باتفاق العلماء اذا لم يندس الا بالقتل باتفاق. جی انہوں قتل کیتے ہیں یہ زنا ختم ہوتا نہ کر دے یجوز فی اذر اللہ قولین قتل
اور قتل کرنا انہوں بالکل جائز ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں کوئی آدمی آیا تلوار وہ ہاتھ سی, انہیں آخیا اس طرح میں اپنی بیوی نے شخص کو بدکاری کردہ دیکھا, میں ماری تلوار اکر رہا عمر اللہ کو شکر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بہت اچھا سمجھا اور بڑی وہی تعریف کی اور فرمایا ٹھیک جب اس طرح کی حالت نظر آئے ختم کرو. تو اللہ تعالیٰ کا دین بیٹی نو کوئی دکان کا مال نہیں سمجھتا, پردے پیچھے بٹھا دیا. اور یہ سمجھو جی صندوق چ بند ہوں نا سیف, صرف چابی لا سکتا تے کیشیئر لا سکتا, کسی نے حق نہیں بینک کے تالے توڑ کے لے جائے. بچیاں اس طرح بری رجوع کرے, وارثاں پوچھے, پورے ادب احترام جتیاں کس جان, احسان منے کہ انہوں نے بڑی مہربانی کی میرے بچی دی ایڈی قیمتی ہے. اور اسے تو عرب لوگ ایک اور دوسرا نام رکھتے تھے عقیلہ, بچیاں کا بھی نام رکھ لیا بہت اچھا. عقیلہ کا معنی عربی زبان تقیلہ درات البحر, سمندر سپ دے اندر بند موتی. اس تو انہوں نے نام ہی سنو جنہوں نے آخر جی وہ تو بت پرست لوگ, ہزار درجہ بہتر سے اس دور سے پڑھیا لکھا. تو آدھے موتی یا ڈبی چ بند رکھنے والا لیا کے بازار چ رکھنے والی شہ نہیں, جنوں چنگی لگتی نال ہک کے لے جاؤ. یہ سپی چ بند ہے, جنہیں کھولنا نا یہ آوے ساری محنت کرے, ساری عزت کرے, اسی اجازت دیں گے قریب جا سکتا, ورنہ یہ بچیاں اسی اس طرح نہیں آوارا کر سکتے. اس تو بھائی وڈیاں چادر پردیاں دے پیچھے بیٹھیاں موتی آ. اور اس بارے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها ذو محرم. بدکاری تے بڑی وڈی گل ہے نا. فرمایا تنہائی دے اندر بھی کوئی بندہ کسی ایسی عورت دے نال نہیں بہ سکتا جہاں نکاح کبھی بھی وہ جائز بنتا. دین چ جائز ہے رشتہ انہوں کا آپس ہوں پاوے وہ شادی شدہ جو مرضی ہے, مگر نکاح وہ جائز ہے اسلام. اگر وہ بیوہ ہو گئی یا متعلقہ نہیں چنائی نہ زو محرم منا, وہ ایسا رشتہ دار کول ہونا چاہیے جس سے وہ ہمیشہ جانا. ایک صحابی نے اسے بھی آگے وقت کیا یا رسول اللہ خرجت امراتی حاجت, میری بیوی تو پھر حج سے چلی گئی. وقت تو فی غزوۃ کذا وکذا, فلانی جنگ واسطے سپاہیاں دے نام لکھے گا, میں انہاں مجاہداں نہیں لکھا گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ارجع فحج مع امرأتک, مڑ جا جہاد پر جا کے اپنی بیوی نال حج کر. یعنی حج ایسا پاک سا اللہ کے رسول نے کیا نا تو جہاد میں چھاڑو دے نال حج کر. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پا جو کرو قرآن مجید سورہ نور کے اندر اللہ پاک نے جنہ رشتہ داراں یا رشتہ دار نہیں مگر کام کرنے واسطے وہ انہوں نے گھر ہر وقت آنا پہ انہوں تو کہتا پہ عورتیں اپنا انہوں کے سامنے منہ ننگا رکھ سکتی. ابتدائے زینت سورہ نور چڑھ وہ اندر ہی لیا بنا بورا تیرنا بھی آخیا بھی جہے خامد ہے انہوں نے بیٹے, ایک تو اپنے بیٹے ہوں کہ اس عورت نے نکاح کیا وہ پچھلے بھی کوئی بچے اس آدمی کے ہے. فرمایا وہ بھی ہر وقت گھر رہتے ہیں تیرے پتراں ٹھیک. وقد روى ابن وهب وابن القاسم مالک دخل حدیث بعد کی بات قال مالک 1360 احکام القرآن کا ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ. امام مالک فرمایا کرا سافر رجل بمرات ابی ہے وبنے, کہ میں انہوں نہیں چنگا سمجھتا کہ آدمی اپنے باپ کی بیوی نال جڑی دوسری ماں یا اپنے بیٹے کی بیوی نال نو نال سفر کر, میں انہوں ہی پسند نہیں کرتا. تو فرماؤں دے اللہ درو مالک نو جان والی تے کروڑا رحمتہ والے امام ابو بکر فرمایا کڈی گل کہی ہوندی. ٹھیک ہے وہ پوتے اب مگر یہ نہیں یہ پیٹ تو نہیں جمے, پتہ نہیں اتنے بھی کی کہر ہو جائے. انا ویست کیا امی وابنتی, یہ وہی ادا کی ماں نہیں لگتی تو نہ ادا کی دھی لگتی ہے جدا اپنی جڑیاں آدی تو اپنی ماں پیٹ والی. یعنی قرآن اجازت دیتا کہ وہ سامنے چہرہ ننگا کرو, مگر امام مالک ہو سفر کی میں بھی نہیں لا سکتا. سفر نہ کر لیا جائے, پتہ نہیں یہ ہاتھوں بھی کی قیامت ہو جائے رزت لٹی جائے. وہ قاضی بغیر ملا للہ حضر بھائی امام مالک کی جان والی چ رحمتان کڈی باری کی کرتے اتنے بھی نہیں وہ احترام ہونا جڑا سکا پت کرتا. اس تو سفر سے تنہا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری ہے, یعنی دین کتوں پہ غیرت سانو کھانا چاہتا سی, اسی کی آزادی دینا چاہتے, کھل ہو جائے جدھر مرضی تڑیاں پھر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر ان رجل اترا من جوہر فی دار النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی اس طرح سوراخ دروازے دی کھلا بھی دروازہ نہیں. ہوں تو جی قیامت برپا ہوئی نا ڈانس کراؤ ایئر ہوسٹس پہ فلانا بڑا ترقی کرے وہ لڑکی جہازاں پہ ایئر ہوسٹس, یعنی دیوس ہونے کی حد ہے.
اللہ دا رسول اپنے گھر دروازے بند، صرف سوراخ چوں جی ایک بندے نے چاہیے ون نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحک راسہ بالمدرہ، تے نبی علیہ السلام دے ہاتھوں سے کنگھی سی، آپ اپنے سر مبارک دے بال جڑے انہوں اس طرح وچ پھیردے سی، خارج کر دی. فقال لو علمت انک تم، حضور دی نظر پئی تے آپ نے فرمایا جے مینوں پتا ہوندا بھی تو ویکھنا. بھائی میں بخاری شریف پڑھ، جے پتا ہوندا میں ہوں تو سارے کئی جاندے جی مرضی مولوی جو کچھ اللہ جاندا رسول ہی جاندا، کی انہاں دا علاج کر. لو علمت، آپ نے فرمایا اگر مینوں پتا ہوندا انک تم کہ تو میرے گھر چاتی ماردا لتان تو بہا فی عینک، میں یہ کنگھی تیری اکھاں نہیں ماردا، تینوں منع کر دینا. انما جعل الاذن من قبل الابصار، اجازت منگن دا حکم جڑا رب نے دتا بھی کسی دے دروازے دے جاؤ تے پہلا اجازت منگو. یہ اندھا دھند نہیں اس گھر چ بن دی گل، یہ چراگاہ نہیں جہے تسی چلے جانا. اور تسی اس تو ہی ویندے جی مینوں حریم کیا دیں، یہ گھر دی چار دیواری دی عربی لفظ حرم دا یا حریم دا. مکہ بھی حرم ہے، وہ درخت کٹنے جرم ہے، وہ شکار کھیلنا حرام ہے، تے خون ریزی نہیں ہو سکتی. یہ حریم اور حرم مفہوم ہے کہ یہ اس آدمی کا وہ علاقہ پروہیبٹڈ ہے، ممنوع علاقہ ہے، یہ ہر بندے نوں ورن دی اجازت نہیں. تینوں انہیں ٹو کے اور دیکھ کے بھی اندر جان والا ہے پھر اجازت دینی ہے. حضور نے فرمایا اجازت منگنے دا حکم اسی تو دتا گیا بھی نظر نہ پوے، جدو جھاتیاں ہی مار لیاں تو پھر اجازت کا کی فکر ہے. اور اتنے نبی علیہ السلام نے کتاب الدیات فرمایا واضح کہتا بھی جڑا بندہ اس طرح ویکھدا ہو اگر کوئی اکھ پھوڑ دیو اور تو لا قصاص ولا ذمہ، نہ کوئی بدلا پھر اس اکھ دا تے نہ تانوں کوئی عدالت تاوان پا، یعنی صرف اینے تے کہ انہیں اندر دیکھیا اکھ پھوڑ دے تو تے کوئی تاوان نہیں، نہ تہاڈے کوئی شرعی عدالت بدلا لے سکتی. وہ تو یہ ہوئی کہ تو اس علاقے دخل دے رہے ہیں جڑا اس شخص نے محفوظ کیا ہے، اور نہیں اپنی عزت کسی کو ویکھن دینا چاہتا تو جھاتیاں مارنا. اس اللہ کے رسول فرمایا مینوں پتا ہوندا کہ میں کنگھی مار کے اندہ کر رہا، گاہ مسئلہ بیان فرما کہ جنہوں ادا کردیا ویکھو شک وہ اکھ پھوڑ دو تھی، تمہیں نہ کوئی گناہ دے، نہ تو کوئی تاوان ہے، نہ کسات کوئی بدلا. بھائی یہاں حکمہ کا مقصد کی ہے کہ گھروں بالکل ایک محفوظ علاقہ قرار دیتا ہے، اتنے عفت ہے، پاک دامنی ہے، ٹبا نہیں لگنا چاہیے. حضرت ماجر ابن یسار رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماؤں طبرانی شریف کی روایت ہے کہ لوگوں تے سراں لوہے کی میخ ٹھوکتی جائے نا چلی مشکل ہے، دماغ کی کل ٹھوکتا جائے کوئی برداشت کرنا. فرمایا اتنے کل ٹھوکتا جائے نا تو یہ چنگا جب تھی کسی ایسی عورت کو چھو جاؤ جی تے حلال نہیں، صرف چھونا مڑ کے ڈانس کردیا جفیاں پاؤں گیا کوئی ہے اسلام کی گل کر. فرمایا صرف تھی نال لگ گئے وہ جی عورت والی حلال نہیں، تو چھو جانا جڑا یہ زیادہ برا بھی تے سر نیک ٹھوکتی وہ خیر سی، یہ وہ وڈا گناہ کیتا. اس تو اللہ کا دین اس بارے چنا محتاط ہے کہ فرمایا بھائی اجازت لو کرم و حیا والے بندے طرح جان. بیٹیاں لوگوں کے سامنے نمائش بھی نہیں پیش ہوں، نہ کوئی ڈیکوریشن کا سامان ہے بھی بنا سار کے بازار چ لاؤ، قیامت ہے. یہاں کی عزت ہونی چاہیے، احترام نہ. اور یقین جانو ہے جنہوں بےوقوف بنایا گیا بھی عورتوں حقوق ملتے یہ صرف یہاں کی مٹی پلیت کرنے کا بہانا. جب عام مل گیا جتنے مرضی لب گئی وہ جو اتنے ہوئی نا جس طرح نوچیاں گئی تو جنہیں یہاں توڑیا لوگوں نے جی کتے توڑ کوئی حال نہیں رہا. بجائے جب عزت آپ تو گھر سے بیٹھی ہوئے باپ اپنے گھروں تینوں توڑے احترام نال، اور پچھلے لجان والوں بھی پتا ہوا بھی کنتے کا پورا خاندان یہ جرم نہیں کر سکتے، یہ باپ پیچھے ہے جی برا پیچھے ہے وہ سانوں گلوں پھڑ سکتے. کون ہے ساری بیٹی نہ جی ادا ہی تریاں پھریں گے کون پیچھے والی وارس ہو. تھوڑے دنوں بعد نشہ محبت کا اتر جاؤ گا پھر جتیاں کھان گیا کوئی والی وارس نہیں. اور نوائے وقت نے خبر جڑا سمجھو خط شائع کیا میرے دفتر میں نام نہیں دیں اسے شہر کا واقعہ آج تو تقریباً 80-90 سال پہلوں کا ایک بہت بڑے خاندانی اور بڑے دیندار گھرانے کے وکیل سی، شہر دے سب تو بڑے رئیس. انہوں کو ایک بیے لڑکا رہ پیا یہ نوائے وقت چھپیا. یعنی غیرت نے پھر دو طرح ہی ظہور کرنا ہوں یا تو یہو جہ بچی نو لے جانا قتل، یا ہونا جڑا اس باپ نے پھر کیتا بیٹا رکھ لیا بنا کے. بیے سی لڑکا خوبصورت سی اچھا سی کام سی مگر یہ لاپرواہی کی جس تو پتہ چلتا بھی دین جدوں چھڈاں گے نقصان ہو کدی نہیں دین تو ہٹ کے کدی نفع ہونا. جدوں اللہ پابندیاں لاؤندا ہے بھی اس حریم دے اندر اس چار دیواری کے حفاظت کی جگہ نہ ورن دے بیگانے بندے سستی کر دیں اور وہ خمیازہ پھر پک دے. وہ زنان خانے جو جانا شروع کرتا کوئی نہیں بچہ بچہ پوتے اپنا ہے بڑا اچھا سی مگر شیطان نال
اللہ کے رسول نے کیا جدوں دو مرد عورت کٹھے ہوندے جڑے آپس ایک دوسرے لیے حلال ہے، تیسرا شیطان ہوندا، کدی بھی نہیں انہوں کے اندر برے خیالات نہ، تباہ ہو جاؤ، بچ کے رہو۔ نتیجہ ہے نکلا آخر وہ لڑکی لڑکا آپس مل گیا اور لڑکی نو لے کے چلا گیا، اور شہر چ ایک اپنے دوست کو جا انہیں آخیا آ گل ہے سارے نکاح کا بندوبست، زمانہ چنگا سی، انہیں آخیا تھی کھاؤ پیو سب ٹھیک ہو جاتا، اور اپنے باپ نے جا کے دسیا ڈبا جی آگ سے رہی ہوں وہ شہر میں سب تو زیادہ موجود آدمی جینت بھی اور مال بھی، انہیں آخیا پوت توں گھنٹہ کہ کسی کام کار لائی رکھوا پیا، اسے دورہ جا کے ملیا، انہیں آخیا جی آ گل ہوئی عزت سانجھی ہے سب دی، اجے کچھ نہیں بگڑیا، تھی بچی نو لے۔ انہوں نے گل سنی تو ملنا 5 منٹ سکتا تو تیاری ہوا، ایک باری تو سمجھو زمین پیرا ہٹوں نکل گئی، مگر ہوش قائم کیا، اندر گئے ایک چیک کٹیا بہت بڑی رقم کا زمانے لیا کے انہوں آخیا پہ جا انہوں جا کے کم وقت دے دے بے تیرے لیے مقدر طے ہوئی سی، میں یہ تینوں دینا چاہتا سی، مگر تو عزت نہ لے لینی تو میرے پہلے بھی کچھ رہتا، اگر تو نہیں لیا تو لے، مگر آئندہ میں پوری زندگی تیری شکل نہیں دیکھ سکتا۔ اور پھر وہ لڑکا لڑکی ساری عمر شہر نہیں پائی، انہیں آخیا جب میں تینوں ہوں ہور کچھ نہیں نہ کر سکتا آ پھڑ، ان گاہ واسطے میرے متے کوئی نہ لگی، جو تم میرے نہ کرنا یہی بڑی گل ہے، میں ہوں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ سمجھو غیرت داد نہ درجہ بھی یہاں پھر وہ ساری عمر پیو متے نہ لاوے تو جتیاں کھاندیاں پھر رہی، تو یا ہمت ہوئے تو جا کے انہوں کا خاندان مکا دے جنہیں ایڈی دلیری کی چیز سیف توڑ کے اگلے کی عزت میں لٹ لے۔ اس تو دین کا جڑا نقطہ نظر ہے بھائی مسئلے نہ سنو، بنیادی مسئلہ غیرت کا کوئی ذرہ ہے، اور کسی پیو نے پوچھے بے ادا تیری دھی لے جائے کوئی جج ہوئے کوئی مولوی جڑے آتے جی کوئی گلی امام صاحب سے پکار لا کوئی امام ابو نہیں فضا مسئلہ اگلی باری بیار جھوٹ کر کون نہیں کر سکتا ماں باپ کی عزت برباد کر کے بچیاں نے کہا کر دیا بنتے ماں ابو نہیں فاہ جائز کر تم اور صرف الو سیدھا کر لیا آپ اپنی گلاں بنا لیں گے، کوئی وارثاں نظر انداز نہیں کرتا، جنہ جنیاں جمیاں پالیاں اگر انہوں نے پتا تو وڈیاں ہو کے سانوں نہیں پوچھنا ایڈی آزادی مرضی کی لوڑ ہے پالن کیا دلی یہاں سامان تیار کریں گے پالنا جمدیاں حکومت پہ بنا دے سینٹر اتنے بچہ سٹ آئے پال دے پھرو جدھر مرضی ہے تری پر مینوں کی چٹی پئی بھی میں جوان کرا مڑ کے مینوں دلیل کر کے تر دے، اس ایک ایسی گل ہے جنوں کبھی بھی انسانی غیرت جے وہ باقی ہوئے تو قبول ہی نہیں کر سکتا، مسئلے کی کرنا کتاباں سینے دے اندر غیرت ہوگا چل ہی نہیں سکتا، اس ایسی شاید یار جنوں میں دیکھ نہیں سی جانا چاہتا، پردے کے پیچھے بٹھا سی ایڈے بچانا چاہتی ہاں، اور جس ہمارا بندے نے چاہے انہوں شکار کر لے، یہ کوئی دین نہ میل کھانے والی گل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنا صرف چاتی مارتا ویختا تو اک پھوڑ دے کوئی تاوان نہیں، اور جس بندے کو تھی کہتے جو بدکاری کر رہا تاری کسی رشتے دار مار دے اتنے تو آدھے تے نہ کوئی ساس ہے نہ کوئی بات، اس تو اللہ کا دین جڑا وہ بغیرت بنا چاہیے، مسلمانوں آتا بے حیا کرو، مگر ادھر یہ گل بالکل ضروری ہے جنہوں جن نظر انداز کرنا وہ آپ بھی رسوا ہوگا تو دین میں خراب کروں گا، اس بارے بالکل محتاط رہنا چاہیے، اعتماد ہی نہیں کرنا چاہیے بھی یہ دوست ہے فلانا چلو جی کوئی نہیں سہیلیاں دے کرن جا کے ویکھنا ٹیلی ویژن نتیجے سب کچھ اخبار چاہ کوئی نہیں، اسکولوں نال پڑھدیاں سہیلیاں لے گئی مڑ کے کئی باری اخبار پڑھے انہوں دے بھرا کڈ کے لے، بالکل اس بارے چار اکھاں کھول کے رکھیں یہ بچی کدھر جاندی ہے کہنا نہ بہندی ہے کون کر چاہتا، اس بارے ذرا غفلت بالکل اس طرح جی بارود کی چنگاری تو ہی کر جو شاخ پیلی لاتی نہ پک کر کے اور کیا کر یہ ایسی یہ لیے اللہ کسی نے اجازت نہیں دیتا پاویں کتا تا وہ ہے تھی آخو بھائی ڈرائنگ روم بنے بیٹھکاں بڑی اتنے بہو گل بات کرو اتنے عزت والی ہے، حریم کیا ہے، حریم کی ہے، حرم کی ہے اللہ یحمی رجل و یضاف، حرم کیا ہی انہوں جانا دہلی بندے نے غصہ آ جائے نہ ہی سن جا میری چیزیں نہ، اور تدے قرآن پڑھیا جا اللہ فرعون کی بیوی لوط کی بیوی نوح کی نام نہیں لینا، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نام لا لین کی ہے اسی ہوں مولوی لے نہیں حاضر آزی کر اللہ نہیں لینا وہ نام لیتا جائے، صرف مریم علیہ السلام کا نام لیا کیونکہ وہ خاوند کوئی نہیں، مجبوری سی دسنا سی وہ دن باپ پیدا ہوئی چل کرنا اللہ نہیں نہ لینا، پورا قرآن پڑھ دو کسی اور کا نہیں، یعنی وہ نام ہی چھپاؤ دے کام، اور تدے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مرو، اور یہ زنانی سر تو پیروں تک چھپاؤ والی شہ یہ کوئی شہ ننگی کرنے والی نہیں، یہ کوئی حصہ بھی بے پردہ ہو جائے تو تباہی ہو جائے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے یہ ہوئی ہدایت دی کہ دور بالکل دور، قرآن مجید وہی سورہ نور تھی کر کے دیکھو اللہ تعالیٰ دسی جانا
کہ باپاں واسطے بھی منہ ننگا کر سکتی ہے بیٹے والی، مگر چاچا اور ماموں نہیں ذکر کی، حالانکہ محرم عالم حیران رشتہ تو انہوں کا بھی سگوا خاندان دے بیٹے دوجے بھنوں کے پوت وہ بھی ادا دے جی چاچا اور ماموں کا نکاح کدی نہیں اس عورت کا یہاں کا نہیں نہ اور ماں یہ سمجھ آئی بھی یہ حکمت ہوئی ہے بھی ماموں چاچا آپ نہیں کدی پتاں کوئی گل کر دیں گے بھی ساری وہ جی بھتیجی پاندی ہے اس طرح کی نقشے دی ہے یہ بھی قیامت آ اس تو انہوں کا بھی ذکر نہیں کیتا بھی یہ پردے جرے تو حالانکہ اجازت ہے مگر واضح نہیں کرنا چاہیے تو چاچا ماموں خود نہیں تو بیٹیاں کو کسی ذکر کر دیں آ نہ ہوں تو تصویراں دے پھرتے نا آپ ہی اللہ نے آخیا بیان ہی کر دیں گے تو پتہ نہیں وہ گاہ چاچے تیاں کے پتروں کے مامیاں کے پتروں کے دل کی خیال پیدا یہ قرآن نوں اور رسول کریم کی گل سوچو تو پھر سمجھو بھی عورت جڑی یہ بارے دین نوں کیوں یہ نہیں فکریا بھی یہ بچی بغیر وارث تو نہیں جانی چاہیے اگر جاؤ گی خاندان تباہ ہو جان گے رشتے دار جڑے انہوں سے دشمنیاں پیدا ہو جانگیاں بجائے دے بھی وہ کچھ تعلقات وزن بھی یہ سو رہا بھی وہ نانکے دا وہ اگاں لگ جان گی اور جدوں کسی کا بس چلیا اجاڑ دوں گا خاندان کو اور ہو رہا سب کو اور اتنے میں صرف یہ پڑھنا بس چلو یہاں مولویاں مرانے کا جو حال ہے اے دیکھو نوائے وقت کا تبصرہ ایڈیٹر دا جس نے 2-4 سطریں لکھی اور میں سمجھتا بھی یہ مولویاں نے یہ نہیں عقل دیا سائمہ وحید کیس کے حوالے سے ہمارے سارے خاندانی نظام پر بہت مضر اثرات مرتب ہوئے ہیں معزز عدلیہ کی خدمت میں ہماری 10 بستہ گزارش یہی ہوگی کہ فیصلے کرتے وقت جہاں بہت سے حقائق دیکھے جاتے ہیں وہاں ملک کے مذہب معاشرتی اقدار اخلاقی ڈھانچے اور عوام کے جذبات و احساسات کو بھی پیش نظر رکھا جائے اور یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ فیصلے کے نتیجے میں کون سے دور رس اثرات ثبت ہو سکتے ہیں اور کیا ان اثرات کے نتیجے میں ایسی صورتحال تو پیدا نہیں ہو جائے گی کہ جو ہماری مذہبی اور معاشرتی اقدار کو نقصان پہنچانے کی موجب ہو کیسی کیا فیصلہ اندھے ہو کے نہیں کرنا بھی کاغذ سے کی لکھا ہے سوچنا یہ اتنا ملک کی اندر مسئلہ اور کتنا ادھر روز کڑیاں پڑیاں جا منڈا جی ساڈا نکاح کرا قیامت آئی ہوئی ہے اور اگر یہی حشر ہونا ہے تو پھر یورپ تو بدتر اس ملک کے اندر ہے تو پھر بھی کچھ نہ کوئی لوگوں نے علم عقل ہے گا جانوروں میں پیدا حال ہو بالکل اب تری پھیل جانی ہے اس پاروں ایک کسی بچی کا معاملہ نہیں سمجھنا چاہیے دین کی بنیاد پہ دین غیرت چاہتا اور غیرت مند آدمی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا بھی میرے عزت و ناموس نے شخص نے میری اجازت تو بغیر چھویا کہ میں نے برداشت کیا سعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پابندیاں لگائیاں کوئی بلا اجازت نہ ویکھے کسی نے بدکاری کر دیا ویکو قتل کر دو اپنی عزیزہ نہ کوئی ڈر اللہ نے اللہ کے دین نے اس بارے مسلمانوں بڑا حساس چوکنے رہو سنگ دے رہو اس بارے ذرا بے احتیاطی اور لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے اتنی پابندیاں لگائیں کہ مسجد اس زمانے عورتیں آ جاندیاں سی نماز پڑھ لینیاں وہ بھی پہلے تو فرمایا بھی چنگی گل ہے نہ آیا کرو چنگا نہ جانیا سانوں آخیا بھی تھی جنہیں مسجد جا کے پڑھو نہ ہی نماز کا زیادہ سواب ہے یہاں نے آخیا نہیں مسجد نہ تھی سہن سے پڑھ لیا کرو سہن نہ برامدے پڑھو برامدے نہ کوڑی پڑھو یہاں پچھا نہ تھکیا بھائی نبی پاک کا زمانہ مسجد نبوی نماز جیسا کام کرنا صحابہ کرام کا مجمع اتنے نبی نو فکر پئی بھی نہیں یہاں پچھا نہ کرنا چاہیے حضرت ایک صحابیہ کا آؤں انہیں آخیا یار رسول اللہ تھی جانتے جی میں تمہارا نماز پڑھنا بڑی پسند کرتی ہے سورنے پر مجھے پتا کہنے کی پھر مینوں کی آدھے فرمایا نہیں پھر گل یہ تیرے لیے نماز جی نا وہ کر دے بھی کسی تاریخ کو نہیں جتنے کوپا نہیں رہا اتنے کی تو صحابہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس بی بی نے پھر اتنے اپنا جان نماز اچھا لیا اپنے ایئرپورٹ اور مرد دم تک اس پھر باہر ہی نکلی 4 قدم مسجد نبوی چ نہیں گئی یعنی دین کی چاہتا کہ ناموس کی حفاظت کرو یہ وہ خزانہ اگر لٹیا گیا تو مالو دولت لٹے جان والوں کروڑا گنا زیادہ ہوتا ہے وہ کوئی شہ نہیں مال آن جان والی چیز عزت ہی نہیں رہی بندے کی کوئی شہ وہ پہلے اس پاروں اسلام کا تقاضا جڑا میرے بزرگ عزیز ہوا ہی ہے کہ ناموس جڑا یہ عورتیں جڑیاں یہاں کے بارے ماں بیٹی یا بھن والا دین جڑا وہ سانوں غیرت مند بنانا پڑے کہ اس بارے لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے قطن برداشت اپنے گھر سے نظر رکھو تھی قوام ایویں نہیں نگران پڑھائے گا تو آپ چوکر نہیں ہونا چاہیے بھی کدھر جانیاں آدیاں کی کردیا گھر کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو فرمائی یا دخول النساء لوگوں عورتوں کو گھر نہ دیا کرو ایک صحابی اٹھیا انہیں آخیا یا رسول اللہ ہم جڑا خامن دے بھرا ہے دیر جیٹھ وہ صاحب نے فرمایا الحمد الموت خامن دے بھرا جڑے بالکل موت ہے
وہ تو ہر ویلے گھر چ آنے والا شک بھی نہیں ہونا، اتنے تو بہت خطرہ ہے جو ایویں ہور گلاں آپس کرتے پیار محبت دی تباہی ہو جائے۔ انہوں نے بھی چاہیے کہ تنہائی چ نہ بیٹھ، گھر کا کوئی اور جی ہونا چاہیے سخت لا تلجوا المغیبات، جہاں خامد ہے نہیں کول وہ کول نہ جا کے بیاہ کرو۔ بھائی اللہ نہ زیادہ نال نو کون جانتا، کئی ولی بنتے نہیں مولوی صاحب اپنے آپ سے اعتماد نہیں، اسی بڑے فرشتے ہیں، اسی نہیں بری نظر، یہ سب حرام دار یہ لٹیرے ہیں اور دھوکھا دیں بھی مولوی چھٹی کر دینا دا دکا لگتا ہے اور نتیجے سامنے آ رہا ہے۔ کل ہی تبصرہ جڑا نوائے وقت سی مذاکرے ایک آدمی نے بالکل ٹھیک ہے بھائی 6-7 دن دے وچ ہی پھر جڑا اس کڑی نہ ہویا کدھرے وکیل تے آ گیا، وہ لے گیا لے وکیل ہی گیا سی، بعد جو بھی مکر گئی، چلو انہوں نے کیس نو ہور رنگ دیتا، ہویا ادا ہی کہ انہیں اپنا دار مار لیا، ارشد کو بھی کھولا اب ساکی لے کے چلتا۔ اکرم شیخ نے بار دے صدر نے آخیا دیکھیا ہوں یہ لڑکی کٹی گئی پتنگ کی طرح جنوں ہر کوئی شکار کری، یہ حال ہونا بھائی پیو ہوں برا ہوں لوگ جا کے انہوں کی محنت کرتے عزت آبرو نہ کسی نے رشتہ دے تیرے پہلے بھی کچھ ہوں تیرے تے پیار سر سے دے کے تینوں ٹور دے اگلے نو بھی پتا ہوں کہ بڑے احسان نہ رشتہ لیا۔ اتنا اگر ہمارا بازار لب دیا کون پوچھوں گا کی جتیاں پیروں دیا تریاں پھردیاں جی مرضی دلیلو خار ہوں۔ اس تو سمجھو دین نو برباد کر لی بڑی وڈی سازش، یہ چھوٹا جا مسئلہ نہیں نکاح کا، یہ آدھی اس ملک چوں غیرت دا جنازہ کرنے کی کوشش۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھو حالانکہ بڑا انگریزی پڑھا کی پڑھنا نہ کوئی پڑھتے فیل ہوں نقلا مار کے پاس ہوں کہہ دیں اسی بڑے قابل ہیں، ہوا لگی انہوں انگریزی تاریخ بھائی وہ دنیا کی انہوں یونیورسٹیاں گیا انہوں استادوں کو پڑھیا جڑے اس کفر دے ایسے امام سے جنہیں سارا یورپ نو جو کچھ سکھایا وہ تازہ سی سب انہوں کو پڑھیا کہ کتوں تک پہنچا۔ میاں فضل حسین ہے پنجاب کے بہت بڑے لیڈر تھے، انہوں نے مقام سے ایک سیاسی میٹنگ تھی، انہوں نے علامہ صاحب نے بھی دعوت دیتی بھی تھی آؤ تو گھردوں بھی لے آئے۔ علامہ صاحب خود گیا بیوی نہیں لے گئے، اب پوت تے نہ رہ گیا نا نو بھی تری پھردی کی کرے پسرے لو بھی جم پی نہیں لے کے گیا۔ تو میاں فضل حسین صاحب کیا علامہ صاحب آخیا تھی اپنی بیوی نے لیا تھی نہیں لیا؟ علامہ صاحب نے کیا میری بیوی پردہ کر، وہ کہنا کہ کوئی گل نہیں، ادو بندے بہن کا رواج نہیں سی نا جی رل کے بہ جاتے، انہیں آخر جی تھی زنان خانے ہی بھیج دیں گے ساڑیاں عورتوں کو کر دیں۔ علامہ کا جواب سنا اللہ رحمت اللہ نے آخیا نہیں جن گھروں کی عورتیں پردہ نہیں کرتی ان سے بھی اپنی بیویوں کو پردہ کرانا چاہیے، میں نہیں کہتا ان سے بھی پردہ کرنا۔ اور قرآن جو بات لئی ہے قرآن مجید جتنے آخیا کہ عورت اپنا منہ ننگا کر سے اتنے ساریا عورتیں نہیں آتی، حالانکہ اللہ کہہ دیں آدم نساء عورتوں کے سامنے ہی منہ ننگا کر جی میں کری پھر دیا نا، اور نساء ہننا صرف انہوں عورتوں کے منہ ننگا کر سکتی ہے جی بےگانے بندیاں تو پردہ نا، پر میں جہاں عورتیں صرف ایویں آدیاں پھردیاں آ گئی کر کے انہوں تو بالکل تو منہ ننگا صرف انہوں عورتوں کے سامنے تو منہ ننگا کر سکتی ہیں جہاں تے روز ملدیاں جنہوں کا پتا ہے شریف سادیاں بھلے مانس کرا ورنہ ہر ایرے کے سامنے تو عورت دے بھی نہیں منہ جڑا انہوں نے ننگا کر قرآن کی جانا۔ اور یہ جڑا نہیں یہ ترقی ہے لوگ جڑے اگے جا رہا ہے ٹھیک جانور بن رہا ہے کتے اور سور بن رہا ہے بنتے جاؤ مگر بغیرت انسانوں کا طریقہ نہیں نہ دین کا تحمل کرتا، دین یہ نہیں سہ سکتا، نہیں تو کو دین تے چلا جاتا کرو کفر، دین غریب نو کیوں پیچھے کھچی پھرتے جب نہیں ہے 10 دی حدیث ہے یہ نہ بدنام کرو، یہ اصل حال تے رہن دیو۔ میں اپنے خطبے تھوڑے سامنے پہلے عرباں کا بھی کچھ دستا بھی وہ جب بچیاں جوان ہوں سی گھر چ بھی کوڑی کیویں پردے پیچھے بٹھا دی سارے نال تو وہی چنگے سی جنہوں نے بت پرستی کافر سی 1000 درجہ غیرت مند لوگ شریف دادے سی پھر بھی یہو جہے چول پونے کے کام نہیں سی کرتے، اسی کرتے ہر بے حیائی اور بدکاری ہیں تو مڑ کے آنے جی یہ دین تے اسی چلتا ہے ابھی امت مرحومہ ہے، جنت سارے واسطے ریزرو ہے اور جنت انہوں نے ریزرو ہے کہنے نہ بہتی رکھتی۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن کہا جاؤ اپنے سوچ کے کل نو آ کے جواب دینا جب عورت کی سارا تو اچھی صفت چڑی سب صحابہ اپنی اپنی سمجھ کے مطابق دسو تے عورت کی سارا تو چنگی گل کہڑی ہے؟ کوئی آ کے کھانا پکاؤں کوئی کپڑے اچھے کوئی صفائی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو گھر گئے گل کی فاطمہ تیرے ابا جی نے آپ پوچھا سویرے دسو کہنے کہ علی سر تو یہ گل گئی تو میرا نہیں دسنا۔ عورت کی سارا تو اچھی صفت ہے کہ پوری زندگی انہیں اپنے خاون تو بغیر کسی نے نہ دیکھا ہوگا تو انہوں وہ خاون تو سوا کسی نہ دیکھا۔ ہاں سویرے گئے جا کے رسول اللہ نے دسیا، حضور نے پوچھا علی سچ دسنا یہ جواب تیرا یا فاطمہ؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ سچی کہہ رہے بے فاطمہ۔ حضور نے فرمایا صرف میرے جگر کا ٹوٹا یہ کہہ رہے یہ رسول دی بچی شرم و حیا دی مالک ہو سکتی تھی انہیں یہ کہنا نہ دیکھے کہ انہوں نہ وہ کسی نے
ذرا قرآن چاہو سورہ صافات پڑھو، جنت میں جنت جو بدماش کوئی نہیں نہ ہونا، نبی ولی نیک لوگ ہی جانے ہیں، گندے سے دوزخ چلے جانے ہیں، اتنے عورتوں بھی ٹھیک ہونی، مگر قرآن کیوں آندا وَإِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اتنے بھی جڑیاں ہوراں ملن گیاں نہ انہوں دے حسن دی کوئی حد ہونی، اللہ نے خوبصورت تو خوبصورت بنائی مگر قاصرات الطرف، گل کہڑی رب نو چنگی لگی انہوں دی نظراں نہیں آؤں، انہاں دوجے جنتیاں نو نہیں سر چک کے ویکھنا، دوجے کے صرف اپنا کھاؤ دے شرم اتنے بھی ہونی ہے، اور اگے اللہ پاک نے وہ گئی کانہم بیض مکنون، وہ ایسیاں ہونگیاں جویں چھپایا انڈا، کیڑا انڈا پتا؟ قرآن کے سانے کی گل کرتا بیض النام شتر مرغ دے انڈے، جویں شتر مرغ مر جاتا انہیں جان دے دینا مگر اپنے انڈے کے قریب شکاری نہیں ہوتا، انہیں ریت چھپایا ہوتا اور اتنے پہرا دینا، اور جب اتنے کوئی لوگ لبنا چاہتے نا وہ مر مٹتا قتل ہو جائے گا مگر وہ آخری دم تک اپنے انڈے کی حفاظت نہیں کرتا۔ اللہ نے وہ مثال دیتی ہے جو جنت دیا ہوراں جڑیاں وہ شتر مرغ کے انڈے کی طرح پردے چھپائی ہونی، آوارہ نہیں پھردیاں ہونی، جنوں ربی لے گیا تو بالکل اینی حفاظت ہونی ہے جویں شتر مرغ اپنے انڈے کی حفاظت کرتا، یہ عفت دی گل پاک دم، اور یہ دوجی گل کیا کہ انہوں نے کسی جن نے اور کسی انسان نے ہاتھ نہیں لایا ہونا اس جنت سے، رب تو اتنے بھی آتا پیار نعمت دے جی چگڑیاں لبنیاں جی دنیا کی ہو جائے تھے اللہ یہ آتا بھی جنت بھی ادا جی کھولونی، توبہ تو بہت ترقی ہے، اللہ آتا نہ پردے ہونگیاں نظر نہیں ہونگیاں باحیا ہون، اس تو عورت کا گہنا جڑی عورت تو خالی نا وہ بنی سمری پاویں اور لپسٹک لائی پردی کتی، انہوں تھی ایک سمجھو گندگی کا ڈھیر سمجھو عورت بڑی کھوئی، عورت کی تو خوبی ہے پردہ، اور نہیں علامہ اقبال دے میں شعر سے ختم کرا کیویں حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا سے بارے بھائی رسول ایویں آندا علیہ الصلوۃ والسلام کے جنت کی عورتوں کی سردار ایویں بن گئی، حضور دی دھی بس اس تو کیا لوگوں کی دھیاں پیچھے پا توبہ ہو سکتی گل طرف در اس پاروں بطول باش و پنا سازیاں فرماؤں فاطمہ بنتا ہے زمانے کی عورتوں علامہ اقبال جاؤ میری ماؤں بھنوں تیو سب میری فاطمہ بنو کہ چھپ جاؤ اس زمانے کی نظر بدماشی کا زمانہ لک جاؤ کہ در آگو شبیے گیری جی کیوں نہیں نا بھی تیری گوچ حسین جیسے پیدا ہوتے یہ کم جی بدماش جن نہیں گنڈے جان دی پھر بھر دیتی زمین انہوں نے گنڈیا قتل خون ریزیاں ڈاکے لٹن ہوئے بازار پر یہ نہ بدماشی یہ ماواں کا قصور ہے، فاطمہ ہوں پردے چ بہندیاں اتنے دھد پیا دین سکھاؤں انہوں بچے بھی کم دے جانے، اس تو بزرگ اور عزیزو یہ غیرت جی تو کوئی شے ہے اور انہوں کو بندہ منتا جا دین تے عمل کرنا مننا چاہیے، وہ کبھی بھی نہیں سوچ سکتا کہ وہ بچی اس طرح کا وارا ہو جائے، تو جی غیرت تو خالی ہے تو اس یوز کو کی سمجھا پائی وہ سب واض و نصیحت بیکار ہے، انہوں کوئی اثر نہیں ہوگا، تو خوش ہونا بھی میری بچی بوائے فرینڈ لائی پھر وہ راضی ہوگا، بڑے بڑے منڈے وہ دوارے ترے پھرتے یہو جہ حرامیاں کی اسی سمجھے، اسی تو صرف بغیرت باپا سمجھا سکتے ہیں جنہوں کا رسول غیرت مند ہے جنہوں کا رب غیرت مند ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میں آیا